نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کے 7 دروازے۔ جہنم، اللہ اکبر، جس کو سن کر جسم کانپنے لگتا ہے، روح تھرتھرانے لگتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، یہ انہی لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے۔ وَلَهَا سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ، اس کے 7 دروازے لوہے کے ہوں گے، یعنی اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہوں گی۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن شیشے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور شیشے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ اور قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ المنافقون بھی نازل فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم نبی محترم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا، یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی سے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل جہنم کے بارے میں کچھ سناؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا گیا۔ 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا۔ آپ سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا گیا تو سفید ہو گئی، جب مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جو دنیا میں آگ استعمال کرتے ہیں، یہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے اس کو بجھایا گیا، تب رب تبارک و تعالی نے اس کو دنیا میں بھیجا۔ اس آگ کا یہ عالم ہے میرے پیارے بھائی کہ اگر ہم چولہے پر اگر آگ جلائیں تو فوراً کھانا بن کر تیار ہو جاتا ہے، لکڑیوں میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگر ہمارا ذرا سا جسم کا کوئی حصہ جل جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر انگلی کا حصہ جل جائے یا ہاتھ کا حصہ جل جائے تو اس آگ سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس آگ کا عالم، اللہ اکبر، جس کو 3000 سال تک دہکایا گیا، وہ آگ سیاہ ہے، تاریک ہے۔ اس رب کی قسم، جبریل امین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں،
اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے، اور جہنم کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یوں فرمایا ہے، فی سلسلۃ ذرعها 70 ذرعا، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ جبریل امین سنا رہے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70,000 فاصلے کے برابر، ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل امین نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان المنافقین لفی الدرک الاسفل۔ دوسرے طبق کا نام جحیم ہے، اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں صابی ہیں۔ چوتھے کا نام لظہ ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں۔ پانچویں کا نام حطمہ ہے، اس میں یہود ہیں، اور چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، جبرائیل کیا تم مجھے ساتویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ اے جبرائیل تم مجھے یہ بتاؤ کہ ساتویں طبقے میں کون ہے؟ جبریل امین خاموش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یا حبیب اللہ، حضور مت پوچھئے کہ ساتویں طبقے میں کون ہے۔ آقا نے فرمایا، جبرائیل بتاؤ تو جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ نے اگر معلوم کیا ہے تو میں بتائے دیتا ہوں۔ تب جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، یا رسول اللہ، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کے مر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیسا عالم ہوا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین نے سنایا ہوگا کہ یا رسول اللہ، اس طبقے میں آپ کے امتی ہیں، یا حبیب اللہ، اس میں آپ کے امتی گنہگار امتی ہیں۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لگا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیسا عالم تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے، جب براق کے اوپر میرے آقا کو سوار کیا گیا اور جبریل امین نے براق سے کہا کہ چل براق، چلتا کیوں نہیں؟ تو جبریل امین نے کہا تھا، براق وہیں پر کھڑا ہو گیا۔ آقا نے فرمایا، جبریل ابھی ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل آج میں براق کی سواری پر سوار ہوں، براق پر بیٹھ کر جا رہا ہوں، اور کل وہ دن کیسا ہوگا کہ میری گنہگار امت پل صراط سے گزرے گی، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پل کے اوپر سے میری امت کیسے کر کے گزرے گی؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کا حکم ہو چکا ہے کہ آپ کی امت کو باسلامتی کے ساتھ گزار دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشکبار ہوئے، رونے لگے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرمی کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے، قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے،
اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کی ضیاء کو یاد کر کے آہو بکا کرتے ہیں، کتنے ایسی عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کر کے چلاتی ہیں، اور درا حالی کے اس کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ تو ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جانے والا ہو، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکیوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے دے، ہمیں لغزشوں سے بچا لے، ہمیں گناہ کبیرہ سے بچا لے، ہمیں شرمندگی سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، یا ارحم الراحمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری حفاظت فرما دے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔